الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا سامعین کرام، آج سورہ ابراہیم کی چند آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنی مقدس کتاب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دل سے اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 رکوع ہیں اور 831 کلمات اور 52 آیتیں ہیں۔ جس دور میں سورہ ابراہیم نازل ہوئی وہ دور اسلام کی شدید مخالفت کا دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر جو ایمان لائے تھے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے گئے تھے۔ سوشل بائیکاٹ کا زمانہ تھا اور اب یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بالجبر نکال دیں گے، یعنی فورسلی ہم آپ کو ایگزٹ کر دیں گے۔ ان حالات میں سورہ ابراہیم نازل ہوئی جس میں کفار کو تنبیہ کی گئی کہ تم نے جو رویہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے، اس طرح کا رویہ سابقہ قوموں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ پھر وہ قومیں معذب ہوئیں، یعنی ان پر عذاب نازل ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہو جیسا کہ گزشتہ قوموں پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس صورت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا اور توریت کے نزول کا بھی۔ ان کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ یہودیوں سے مکے والوں کا رابطہ قائم ہو چکا تھا اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں غلط معلومات فراہم کریں اور دشمنی کو مزید تیز کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے۔ 3 بڑے مذاہب جس میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت، تینوں کا تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہے، اور یہ تینوں قومیں بار بار قرآن عظیم میں مخاطب کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو جو ایمان لا چکے تھے انہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اور کفار کو اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ تم خود کو ابراہیمی کہتے ہو مگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے تقاضوں کو چھوڑ دیا ہے، تم ان کے دین پر قائم نہیں رہ گئے ہو۔ وہ خالص موحد تھے اور تم شرک کی بدترین لعنت میں مبتلا ہو گئے ہو، اس لیے تم اپنے کو ابراہیمی کہنے کے لائق نہیں ہو۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ مکہ کے لوگ اپنے کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن وہ ان کے دین پر قائم نہیں رہ گئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ یہود جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تاکہ یہود کو یہ احساس ہو سکے کہ جس مقدس کتاب میں اس قدر عظمت کے ساتھ ہمارے نبی کا تذکرہ ہے وہ کتاب حق ہے۔ مگر براہ و عصبیت اور ضد کا جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی زندگی کے اتنے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار ہی کرتے رہے، سوائے ان چند علماء یہود کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہت سے۔ لیکن عام یہودیوں نے انکار ہی کیا تھا، اس لیے جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہود اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور اسلام قبول کریں۔ چنانچہ اس صورت میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور نزول تورات کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا گیا جو کعبہ مقدسہ کے متعلق کی گئی تھی، اور جس کے نتیجے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ وہ عظیم مقدس کتاب ہے جس کو اے محبوب ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ الظلمات جمع ہے اور النور واحد ہے۔ جمع اس لیے استعمال کیا گیا کہ تاریکیاں ہزاروں ہیں لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ نور ہے جسے قرآن اور اسلام کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت سے نوازے۔ تاریکیاں، کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، گناہوں کی تاریکیاں، بد کرداریوں کی تاریکیاں اور سب سے بڑی جہالت کی تاریکی، ان تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں۔ قرآن کی طرف جو نور ہے اور اسلام جو نور ہے، خود سرور کائنات کی ذات پاک بھی نور ہے، اس لیے نور کی طرف لائیں، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور وہ اسلام کے دامن میں ہے۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی آیتوں کے ساتھ مبعوث کیا تھا، اس حکم کے ساتھ کہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا اور ان کے توسط سے پورے امت مسلمہ کو، جیسا سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں بڑے بڑے، ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ اللہ کے ایام یاد دلاؤ، اس کی تذکیر کرو، اس لیے کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ یہاں ایام اللہ سے مراد وہ تمام مقدس دن ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، جو نعمتیں عطا فرمائی، جو بزرگی عطا فرمائی، ان تمام دنوں کو منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں یاد رکھو، انہیں فراموش مت کرو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اہم دنوں کو منانے کا حکم دیتا ہے، یاد رکھنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ انسان تاریخ کے اہم ایام کو فراموش نہ کرنے پائے۔ جو قوم اپنی تاریخ کے ان ایام کو فراموش کر جاتی ہے، اس قوم کا تعلق اپنی ماضی سے اور اللہ کی نعمتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا مستقبل بھی اور اس کا حال بھی اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ملی ہیں ان کو یاد رکھو، بڑے واقعات کو یاد رکھو، اللہ نے اپنے بندوں پر جو انعامات نازل فرمائے ان کو یاد رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ سرور کائنات حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد رکھو، سب سے بڑا انعام ہے۔ ان کی ہجرت کو یاد رکھو، معراج النبی کو یاد رکھو، فتح مکہ کو یاد رکھو، یہ سارے ایام اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جبکہ اس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، فرعون جو تمہیں دردناک عذاب دے رہا تھا، تمہارے بچوں پر ظلم کر رہا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک مولود، ایک بچہ بڑا ہونے کے بعد میرے تاج و تخت کو چھین لے گا۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ بنو اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ پیدا ہونے ہی نہ دیا جائے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ہمیشہ قتل کروایا۔ مگر جناب موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں پروان چڑھے، اور وہی ہوا جو اللہ کی مرضی تھی۔ فرعون غرق آب ہوا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، انہیں یاد دلاؤ اللہ کی نعمتوں کو، جب آل فرعون تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ رہے تھے، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے تمہیں نجات دی اور صاحب اقتدار بنایا۔ اور جب تمہارے رب نے حکم دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ہم تمہیں انعامات سے نوازا، پستیوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کیا،
غلامی سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا فرمائی۔ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرے عذاب سخت ہے۔ اگر یہ تخاطب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے، مگر امت مسلمہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ان نعمتوں کی قدر کرو، اور میری بارگاہ میں شکر گزار رہو گے تو یہ نعمتیں بڑھائی جائیں گی، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت تھوڑے دنوں میں غلبہ عطا فرمایا، اور دنیا کے 3 بر اعظموں پر، ایشیا پر، یورپ پر اور افریقہ پر صرف 1 صدی کے اندر غالب کر دیا، اور یہ غلبہ کم و بیش 1000 سال تک رہا۔ لیکن جب مسلمانوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور اللہ کے دیے ہوئے اقتدار اور غلبے سے ناجائز کام کرنے شروع کر دیے، تو اللہ نے یہ اقتدار بھی ان سے سلب کر لیا، اور آج دنیا کی انتہائی پسماندہ قوموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قوم کو جو کل تک دنیا کی قیادت کر رہی تھی، اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ پروردگار عالم امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو نعمتیں موجود ہیں، کم از کم ایمان ہی کی نعمت سے، اس نعمت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس کا وہ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کے جو اصل حضرت ہیں مصنف حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے تمام اکابر علماء اہل سنت کو کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اور ہمارے روزوں کو تراویح کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔